مولانا افضل صاحب آپ نے عثمان بصرہ کی گفتگو بھی سنی ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے, کہتے ہیں ثبوت ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو الزام نہ کہے, لیکن آپ کی پارٹی ہمیشہ کہتی ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے. جب بھی الزام ہوتا ہے ثبوت نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس پراپر آپشن موجود ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون اب جو الزامات لگیں گے ان کو کیا عدالت میں لے کر جائے گی؟ کیا ہم عدالت سے بھاگ گئے ہیں؟ کیا آپ آج اس کیس کا فیصلہ اپنے پروگرام میں کروا لیں گی کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے؟ کیا ان پروگراموں کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ آج فیصلے پہ پہنچ جائیں گی کہ کون چور ہے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ یہ کرنا. مجھے بتا دیں, بصرہ صاحب بڑے قابل آدمی ہیں, وکیل ہیں, کہ جو ٹی ٹی ہے وہ ٹی ٹی جو ہوتی ہے وہ بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا وہ چور دروازے سے پیسہ آتا ہے؟ ٹی ٹی تو بینک ٹرانزیکشن میں ہوتی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, اور پھر اگر یہ کارپوریٹ لا کا کیس ہے تو اس کارپوریٹ, ٹھیک, ان کا پوائنٹ آنے تھے, رانا صاحب کا میں بصرہ صاحب آپ کی طرف آتی تھی, میرے بریگیڈیئر صاحب کی طرف کارپوریٹ لا کا کیس ہے اور وہ کیس جو ہے وہ عدالت, جی یہ کارپوریٹ لا کا کیس ہے. اگر کمپرومائز ہو جائے گا اپنا نیب تو پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو کیا آپ میں صبر نہیں ہے کہ اگر کیس چل رہا ہے اور لوگ جواب دے رہے ہیں تو یہ جو تبلچی ہیں سارے تبلچی آ کے یہاں پہ جو روز ڈھول کھڑکاتے ہیں کہ یہ ہو گیا, کاش یہ اپنی حکومت کی کارکردگی کی بات کریں, کاش یہ پاکستان کی معیشت کی بات کریں جہاں آپ کی سٹاک ایکسچینج 5-6 سال کے کم ترین لیول پہ پہنچ گئی ہے, جہاں بے روزگاری در بدر ہو گئی ہے, جہاں دکاندار اور غریب لوگ, بے روزگار لوگ ان کو ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں, اور جو سلیکٹڈ جو ہوئے ہیں جس طریقے سے یہ آئے ہیں بد دیانتی کے ساتھ, لوگ ساری اس پروسیس کو بد دعا دے رہے ہیں. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, میری غلطی درست کر دی کہ ڈے 1 سے نہیں تھا, لیکن بریگیڈیئر صاحب 5 سال آپ نے کہا کہ پاکستان کے فریڈم فائٹرز کی حکومت تھی. اس فریڈم فائٹرز کی حکومت کو کس نے سیبوٹاج کیا؟ کیا پاکستان ملٹری لا, مینول آف پاکستان ملٹری لا بغاوت کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہندوستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان کی قسمت میں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا مجھے بتائیں, یہ بصرہ صاحب نے ہمیں سیسیلین مافیا کہا, تو مجھے بتائیں کہ 64 بندے کھڑے ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. بھارت میں جمہوریت کے نام پہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, خاص طور پہ جب یہ آئین کا انہوں نے گلا گھونٹا کہ ان کے اپنے جو سابق وزیر داخلہ رہ چکے چدمبرم, انہوں نے کہا کہ آج بھارت کے کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کے ساتھ ریپ ہوا ہے. جو کشمیر کے ایشو پہ آپ نے دیکھا کہ 370-35 کو ختم کر دیا گیا, وہ بھی جمہوریت ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس طرح کی جمہوریت ہے وہ. اچھا جی, آپ کی طرف آنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب, آپ پوری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے بھارت نے برا کیا ہے, لیکن آپ ان کی جمہوریت کی تعریف کریں نا, جمہوریت کے نام پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اکانومی کے ساتھ یہ جمہوریت ہے کہ اپنے آئین کے گردن پہ چھری رکھ کے چلا رہے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں کشمیر